بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل و کرم چل رہا ہے کہ ہر طرف سے ان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور عمران خان نے ایک یہودی لابی کے ایجنٹ ہونے سے لے کے مسلم مین آف دا ایئر کا سفر طے کر لیا ہے۔ عمران خان نے دورہ چین کے دوران اپنا 50% سے زائد وقت چینی قیادت کو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آگاہ کرنے میں صرف کیا، اور بار بار صرف اس بات پر زور دیا کہ خطے میں امن کے لیے مقبوضہ کشمیر سے کرفیو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اگر میرا بس چلتا تو میں پاکستان سے 500 لوگوں کو گرفتار کرتا اور ان کو جیل میں ڈال دیتا تاکہ میں اپنے ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی کامیابی جو ان کو ملی ہے وہ یہ کہ چین کے صدر زی نے پاکستان کا موقف کی تائید کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر اس کا حل یونائٹڈ نیشنز کی جو سلامتی کونسل کی ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی جاری ہے۔ 2 ماہ سے لاکھوں کشمیریوں کے مسلسل لاک ڈاؤن نے انسانیت سوز صورتحال پیدا کر دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی صورتحال کی وجہ سے معیشت کے تقریباً $1 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، اور دکاندار اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں۔ 67واں روز گزر چکا ہے اور تقریباً 68 روز ہو گئے ہیں اس کو کہ لاک ڈاؤن جاری ہے، اور اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا بھی بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ امریکی سینیٹرز کا بہت زیادہ دباؤ جا رہا ہے بھارت کی طرف، اور بہت زیادہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ اس محاصرے کو ختم کریں، کیونکہ ہر روز تقریباً 6 لوگ کشمیر کے اندر لقمہ اجل بن رہے ہیں، میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے، ہسپتال نہ جانے کی وجہ سے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ چینی فوج نے بھی کشمیر کے معاملے کو اصولی معاملہ کہا ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے کہ فوج کی جانب سے بھی بیان آئے۔ چین کے مسئلے کے اوپر انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا نے مناسب سمجھا ہے کہ چینی صدر کے ہندوستان جانے سے پہلے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ چینی قیادت کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تمام سچویشن کو کلیئر کریں، اور بتائیں کہ بھی چینی صدر کے ذہن میں کیا بات ہے کہ وہ بھارتی وزیر اعظم کے دورہ چین کو پسند نہیں کرے گا، اور بھارت نے پسند نہیں کیا۔ اس وقت اچھی خبریں یہ ہیں کہ امریکہ، روس، چین اور برطانیہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، پاکستان اور بھارت آپس میں بات کریں۔ دوسری جانب صدر زی کے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو سپورٹ آئی ہے اس نے پاکستان کو بہت زیادہ پاکستان کے موقف کی تائید کی، اور پاکستان کا موقف سے پوری دنیا میں اپنا ڈنکا ان کا بول رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ بھارت کشمیر کے معاملے پر چینی بیان سے بہت زیادہ بھڑک اٹھا ہے۔ بھارتی ترجمان وزیر داخلہ نے بیان جاری کر دیا ہے کہ غیر ممالک بھارت کے داخلی معاملات پر تبصرہ نہ کریں۔ صدر زی کے بھارتی دورے سے قبل دونوں ممالک میں انتہائی تلخ بیانات کا تبادلہ ہو چکے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ دورہ کس منطقی انجام تک پہنچے گا، اور عمران خان نے مؤثر سفارتکاری کے ذریعے بھارت کی چین کے ساتھ اس معاملے میں تقریباً دونوں کا آپس میں مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔ بیجنگ کے صدر شی جن پنگ کے دورہ بھارت کے بعد بھی اسلام آباد کو پوری طرح باخبر رکھا جائے گا۔ اس وقت بھارت پر دباؤ بہت زیادہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ لڑائی سے حل نہیں ہوگا۔ ورلڈ کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ تصادم کو روکا جائے، لیکن مودی نے اپنے آپ کو ایک کونے میں جا کر پھنسا لیا ہے۔ کشمیر میں کرفیو کے ہوتے ہوئے عمران خان بھارت سے بات چیت نہیں کر سکتے، لیکن اب مودی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ جس گھوڑے پر وہ بیٹھ گیا ہے اس سے نیچے اترے۔ عمران خان جنہیں آپ کو پتا ہے کہ یہودی ایجنٹ کا خطاب دیا گیا تھا، وہ اب اس وقت پوری امت مسلمہ کو لیڈ کر رہے ہیں اور معاملہ حل کروا رہے ہیں، سعودی عرب اور ایران کے درمیان میڈیشن کروا رہے ہیں۔ یہ ایک پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے، جو کہ پہلے میاں نواز شریف نے بھی کوشش کی تھی کہ بھی کسی طریقے سے وہ میڈیشن کروائیں، لیکن سعودی عرب نے کوئی لفٹ نہیں کروائی تھی ان کو۔ عمران خان اسی ماہ اکتوبر میں سعودی عرب اور پھر ایران جائیں گے اسی سلسلے میں، اور کبھی امکان ہے کہ وہاں پر مودی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہو، جو کہ سرکار کاری سمٹ کے حوالے سے وہاں پر موجود ہوں گے۔ جبکہ ترکی کے صدر طیب اردوغان 23 اکتوبر کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ برطانوی شہزادہ اور شہزادی بھی 14 سے 18 اکتوبر کے درمیان پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان اور عمران خان عالمی مرکز کا نگاہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ گزشتہ ادوار میں ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ پاکستانی حکمران جو کہ کرپشن کی وجہ سے مشہور ہوا کرتے تھے، اور کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا صفائیاں پیش کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں بھاگ جایا کرتے تھے۔ وہ معاملہ عمران خان نے بالکل الٹا دیا اپنی ویژن کی وجہ سے، اور ایک بہت ہی اچھا امیج آ رہا ہے پاکستان کا پوری دنیا کے اندر۔
میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بھارتی میڈیا بہت زیادہ پریشان ہے اور خبروں پہ خبریں لگا رہا ہے. کبھی ان کو پاکستان کی معیشت کا درد تکلیف پہنچا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے عمران خان کی جو ہے نا لیڈرشپ کے اندر تقریباً 7,500 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. اب سمجھ نہیں آتی وہاں پہ چلو پاکستان کا قرضہ ہے نا یار, تمہیں کیا پرابلم ہو رہا ہے, یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آتا ہے. اس کے علاوہ نہ صرف عمران خان بلکہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی باتیں نکال کے لے کے آ رہے ہیں. اور اگر ان کو کوئی بات نہیں ملتی تو کہتے ہیں جی پاکستانی تاجروں کے ساتھ کیوں ملے جناب, جو بزنس ٹائکونز تھے ان کے ساتھ فوج کی ملاقات کا کیا مقصد تھا. وہ بیسیکلی یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ جس طریقے سے سول گورنمنٹ کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے اور سب کچھ فوج چلا رہی ہے, اور ایک تاثر دے رہے ہیں کہ عمران خان کا کام صرف اور صرف تقریریں کرنا ہے یا اس پاکستان میں کوئی اور بھی ان کا کوئی کردار ہے. بیسیکلی جو جلتے ہیں وہ جلتے ہی رہیں گے, اور پاکستان جو ہے نا اس وقت عالمی افق کے اوپر ایک ستارہ کی طرح چمک رہا ہے, اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس معاملے پہ ہمیں عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور امید ہے کہ عمران خان جو پاکستان کے اندر معاشی مسائل ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے, اور غریب عوام کو مہنگائی اور دوسری بے روزگاری اور جو دوسری تکلیفات وہ اٹھا رہے ہیں اس سے نجات دلوائیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹ ضرور کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.